السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول سبق نمبر 2 کی 10ویں مشق پڑھیں گے۔ یہ مشق پیچھے والی مشق کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور اس میں مشترک کیا چیز ہے کہ پیچھے والی مشق بھی ہم نے اپنی جانب سے سوال بنانا ہے اور اپنی جانب سے اس کا جواب دینا ہے، اور یہاں پہ بھی وہی طریقہ استعمال کیا جانا ہے۔ اور پیچھے والی مشق کے اندر بھی یہ فعل ناقصہ میں سے لستو جو ہے یہ استعمال کیا گیا تھا، یہاں پہ بھی وہی استعمال کیا جائے گا، اور سوال بناتے وقت وہی ہم نے جو ہے انتا اور انتی اپنی مرضی سے جو چاہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ پیچھے والی مشق کے اندر ہم نے صیغہ اسم منصوب کے ساتھ یہ سوال بنایا تھا، جواب بھی پھر اسی حساب سے دیا تھا، اور یہاں پر جو ہے یہ ظرف کی صورت میں جو ہے یہ سوال بھی بنے گا اور جواب بھی بنے گا، یہ ظرف مستقر کی صورت میں بن جائے گا۔ اچھا جی، ہم دیکھتے ہیں مشق کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے۔ التدریب العاشر، 10ویں مشق، تبادل السؤال والجواب، سوال و جواب کا تبادلہ کرو، من انشائک، اپنی جانب سے، کما فی النموذجین، جیسا کہ 2 مثالوں میں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، حل انت من العراق، کیا آپ عراق سے ہیں؟ لا، نہیں، لست من العراق، میں عراق سے نہیں ہوں۔ یہ لستو جو ہے یہ فعل ناقص میں سے ہے اور تو میں اس کا اسم ہے، من العراق یہ ظرف مستقر ہو جائے گا اور ثابتا نکل کر پھر یہ سارا اس کا متعلق ہو کے اس کی جو ہے وہ خبر بن جائے گا۔ یہ سارے جوابوں کے آپ نے ایسے ہی استعمال کرنا ہے، بس فرق کیا کرنا ہے، مذکر و مؤنث کے اعتبار سے آپ نے فرق کرنا ہے، اور وہ فرق صرف سوال کے اندر ہی ہوگا، کیونکہ سوال میں حل آپ انتا لگائیں یا انتی لگائیں، جواب میں لستو ہی استعمال ہوگا۔ اور کیوں ہوگا یہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ سوال کے اندر اگر واحد مذکر حاضر یا واحد مؤنث حاضر استعمال کیا جاتا ہے تو جواب میں واحد متکلم کا صیغہ یا ضمیر استعمال ہوگی، جیسا کہ پیچھے والی مشقوں کے اندر ہم نے یہ چیز بخوبی سیکھی۔ تو اپنی مرضی سے آپ شروع کے اندر کوئی لائن بنا لیں، جیسے ہم بولتے ہیں حل انتا من سوریہ، کیا آپ ملک شام سے ہیں؟ لا لستو من سوریہ، نہیں، میں ملک شام سے نہیں ہوں۔ اسی طرح جو ہے آپ سارے ممالک کے نام لے کر یہ پورشن پہلا حل کریں اور اس کا آگے لا لستو لگا کر وہی جو ہے شروع کے اندر جو سوال میں آپ نے من کے ساتھ ملک کا نام لیا وہی آگے لکھ دیں، تو یہ مشق بھی حل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ مشق آپ اچھی طرح سے حل کر لیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔